ساتھ محسوسات شیئر کر رہا ہے تو خاموش رہے. اینڈ اے پلیس ویئر پیپل آر ٹاکنگ اوور ایچ ادر، ایک جگہ جہاں لوگ باتیں کرتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی بات کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی بات کے اوپر بات کر رہے ہیں، کسی کی سن نہیں رہے، وہاں بھی خاموش رہے. جسٹ بی کوائٹ. اور ایک ایسی جگہ جہاں پر اگلا بندہ آپ کو آپ کی بات مکمل نہیں کرنے دے رہا، ہی از ناٹ لیٹنگ یو فنش، خاموش ہو جائیں کیونکہ اس نے ویسے بھی آپ کی بات سننی نہیں ہے. And when you are experiencing a good moment or a good person، اگر آپ کسی بہت اچھی جگہ پر ہیں، کسی اچھے انسان کے ساتھ ہیں، تب بھی خاموش ہو جائیں اور اس جگہ کو انجوائے کریں. And if you know that you don't know, then be silent and try to learn. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا تو پھر خاموش ہو کے سنیں تاکہ آپ کی لرننگ ہو، کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا. And if you know that I will speak, then I will scream, then be quiet. اگر آپ کو لگے کہ میں بولوں گا تو چیخ پڑوں گا، چیخوں گا، میں بولوں گا نہیں، تو پھر بھی خاموش رہیں. تو چیخنا زیادہ نقصان دے گا آپ کو. So this is important. کسی بندے نے ہم سے پوچھا کہ جی آپ بیان میں بتاتے ہیں کہ مدد اور خدمت کرنی چاہیے، تو کس انداز سے مدد اور خدمت کرنی چاہیے، کیا انداز ہو؟ ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں کہ مدد اور خدمت کر سکے. دیکھیں بعض اوقات عہدہ اتھارٹی اتنی بڑی دے دی جاتی ہے کہ وہ انسان رے آف ہوپ اور امید کا مرکز واقعی بن جاتا، اس کو وردی دے دی جاتی ہے. جیسے کوئی پولیس والا ہے، وکیل صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ تو امید کا مرکز ہے، وہ تو مدد کریں گے اور ان کو کرنا بھی چاہیے. ان کے منصب کے حوالے سے ان سے بات چیت بھی ہوگی کہ آپ کو تو اتنی بڑی اتھارٹی دی گئی، علم دیا گیا، تو آپ نے کس طرح اس کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کیا. لیکن آپ جو بھی ہیں اپنا حصہ تو ڈالیں نا، اپنے وجود کا حق تو ادا کریں. مثال کے طور پہ آپ کسی کے اندھیرے میں سورج بن کر نہیں آ سکتے، کم از کم چھوٹا سا چراغ ہی بن کر آ جائیں. چراغ بھی اندھیرے کو دور کر دیتا ہے. اپنا حصہ ڈالیں، اپنے وجود کا حق ادا کریں اور ٹرائی ٹو بی اے لرننگ مشین. دیکھیں اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جتنا علم آپ کے پاس ہے ابھی، جتنا بھی جس کے پاس ہے، اس علم کے ساتھ وہ اور زیادہ ترقی کر سکتا ہے، تو یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں. جتنی ترقی آپ کر چکے ہیں وہ آپ کے علم کے مطابق ہے. Now if you want to excel, then you need more learning, you need more training, you need more grooming, you need more focus, you need more and more. And how you will do it? Some people, they are not smart, but they are learning machines. میں جانتا ہوں بہت لوگوں کو اتنے smart نہیں ہے وہ، لیکن وہ learning machine ہے، سیکھتے رہتے ہیں ہر ایک سے، ہر منظر سے، ہر بندے سے، ہر موقع سے، ہر چیز سے. You must become a learning machine if you want to be in the competition. اگر آپ کمپٹیشن میں رہنا چاہتے ہیں تو لرننگ مشین بن جائے، سیکھیں. آج 5 جنوری ہے نا 2023، تو جو صبح آپ اٹھے تھے، آپ کی عقل کا، آپ کی وزڈم کا ایک لیول تھا نا، کوئی آپ کی عقل تھی، آپ کا نالج تھا، آپ کا ورژن تھا، آپ تھے. آج جب آپ رات کو سونے کے لیے جائیں نا، اس وقت آپ وہ نہ ہو جو صبح اٹھے تھے. آپ میں تبدیلی آ چکی ہو، آپ کا ورژن اپ ڈیٹ ہو چکا ہو، آپ کا وزڈم لیول، آپ کی عقل، آپ کی معلومات، آپ کی شخصیت کی مضبوطی، آپ کا سیلف کانفیڈنس، ایوری تھنگ مسٹ بی امپرووڈ. اور سوچیں اگر یہ 365 دن تک یہ کام چلتا ہے تو وہ سال 2024 کے آخر میں آپ کہاں تک پہنچ چکے ہوں گے. آج 5 جنوری 2024 ہے. So, try to be learning machine. اور ایک چیز جو ہم بار بار دہراتے ہیں، سوال بھی ہم سے کیا جاتا ہے، بار بار آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے کہ پاسٹ جو ماضی ہے نا، یہ بہت بڑا لفظ ہے نا. پاسٹ، میں نے لفظ بولا پاسٹ، ماضی بہت بڑا لفظ ہے. یہ اتنا کچھ آپ ساتھ لے کے نہیں چل سکتے زندگی میں، دھکا لگ جائے گا، پریشان رہیں گے. تو کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ وزڈم آف پاسٹ.
ماضی کی صرف وہ چیزیں جو خوشگوار تھیں، جو مستقبل کے لیے ضروری تھیں، وہ میرا بھائی ساتھ رکھ لو، باقیوں کو ٹریش کر دو، ورنہ نہیں چلا جائے گا، بہت بڑی گٹھری بن جاتی ہے۔ دن کے 24 گھنٹے ہیں، ہر گھنٹے کے کتنے منٹ ہیں، کتنی یادیں، کتنے سانحات، کتنے بچھوڑے، کتنا کچھ تھا۔ مت جگالی کرتے رہا کریں، کوشش کر کے پیچھا چھوڑایا جا سکتا، کوشش ہی نہیں کرتے آپ۔ ویری امپورٹنٹ، ناؤ آئی نیڈ یور کنسنٹریشن، اس بات پہ مجھے آپ کی کنسنٹریشن چاہیے، غور سے سنیے اپنے بات، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ If you want to change your mental emotional state, change your physical state. اگر آپ کے دماغ میں دھن چھائی ہوئی ہے، پریشان ہے، غصے میں، جھنجھلائے ہوئے ہیں، چڑچڑے ہوئے ہیں، جان ہوا دماغ، اٹھیں، جسم کو حرکت دیں، ہلائیں۔ یاد رکھیے، when you change your physical state, your mental state is bound to change its own motion. Why? Because your mind has no other choice. جب آپ اپنے آپ کو ہلاتے ہیں، جسم کو حرکت دیتے ہیں، آپ کے دماغ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی کہ وہ بھی آپ کے جسم کو فالو کرے، وہ کرے گا۔ اٹھے، ایکسرسائز کریں، جاگنگ کریں، کچھ کریں، کچھ سپورٹس کریں، سب سے بہتر اٹھے، وضو کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دیکھیں، اگر آپ اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے کالی چیزیں دیکھ رہے ہیں، if you are sitting in dark room watching dark stuff, dark video games, dark thoughts، کالی سوچیں سوچ رہے ہیں، سب کچھ کالا کالا کر رہے ہیں، تو پھر کس کو الزام دیں گے آپ کا دماغ کالا ہی رہے گا۔ ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی یہ پھر آئے گی۔ اٹھیں، ہاتھوں کو حرکت دیں، جسم کو حرکت دیں، ذہن خود بخود حرکت میں آ جائے گا۔ Your mental emotional state is bound to follow your physical state. یہ لا ہے۔ سب سے بڑا اینٹی ڈپریسنٹ، آج میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی، سائیکیٹرسٹ کے پاس ایک پوری لسٹ ہے دوائیوں کی، اور میں ان کا معترف ہوں، کیونکہ یہ واقعی کوئی بیٹھ کر اچھے طریقے سے کسی نفسیات دان کے پاس بیٹھ کر اپنی دماغ کی خرابی کا علاج کروائے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن ریمبر، the most underrated antidepressant is walking. سب سے بہترین اینٹی ڈپریسنٹ اس دنیا میں واک ہے، جاگ ہے، زون 2 ایکسرسائز ہے، ایروبک ایکسرسائز کہتے ہیں اس کو، سائیکلنگ۔ ایکسرسائز کیوں کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو کھانے کی سزا دینے کے لیے کر رہا ہے۔ او میرا بھائی، ایکسرسائز کیوں کر رہے ہو؟ کہ جی میں نے کھانا ایسا کھایا تھا جلا رہا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھ لینا۔